الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر آپ حضرات سن رہے ہیں. نبیوں کا بیان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان آپ نے سنا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیان آپ نے سنا. ذکر ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، لیکن پہلے نوح علیہ السلام کے ذکر کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. نبیوں کو جھٹلانا، ان کا انکار کرنا، ان پر ایمان نہ لانا، یہ قرآن سے پتہ چلا کہ پہلی امتیں کرتی رہیں. قوم کس کو کہتے ہیں، جماعت کس کو کہتے ہیں، یہ باتیں آپ کو بتا چکا. نبیوں کو
برادری کے حوالے سے نسباً بھائی کہا گیا، ورنہ نبی کا رتبہ بہت اونچا ہے، ہم ان کو اپنا بھائی نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کو آپس میں بھائی کہا گیا۔ جو لوگ اصرار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ نبی بھی بشر، ہم بھی بشر، وہ بھی آدم کی اولاد، ہم بھی آدم کی اولاد، تو آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے اگر کوئی نبی کو بھائی کہہ دے تو وہ قرآن کے خلاف نہیں کہتا۔ انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اگر آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے نبی کو بھائی کہہ دیا تو نص یعنی قرآن کے الفاظ کے خلاف نہیں۔ اگر تم اس دلیل کو بنیاد بنا کر نبی کو بھائی کہنا چاہتے ہو تو میرا ایک سوال ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ بھی قرآن ہے، قرآن کے الفاظ ہیں کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو ماں کے شوہر کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، باپ کہتے ہیں؟ تو اس آیت سے تو نبی کا باپ ہونا جسمانی نہیں، روحانی طور پر مائیں ہیں، تو نبی کیا ہوا؟ روحانی طور پر باپ۔ تو قرآن تو ان کو باپ بتا رہا ہے، آپ ان کو بھائی کہنا چاہتے ہیں۔ شاید آپ اپنی ماں کے شوہر کو بھائی کہتے ہوں گے، آپ کے ہاں یہ رواج ہوگا۔ ایک بات، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ نبی بھی آدم کی اولاد، ہم بھی آدم کی اولاد، تو بنی آدم اولاد آدم ہونے کی وجہ سے نبی کو بھائی کہنا قرآن کے خلاف نہیں، تو پھر میرا جواب سنیں، نمرود کس کی اولاد ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے؟ تو جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے نبی کو بھائی کہہ سکتے ہیں، تو میں اس مفتی کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ آدم کی اولاد نمرود بھی ہے، فرعون بھی ہے، اور نام لیتا جاؤں تو 50 نام لوں، پھر تمہیں ان کا بھائی کہا جائے تو مرچیں نہیں لگنی چاہیے۔ میں یہ کہوں کہ جو نبی کو اولاد آدم ہونے کی وجہ سے بھائی کہنا چاہتا ہے، تو میں اس مفتی کو نمرود کا بھائی کہہ دوں، فرعون کا بھائی کہہ دوں، میں اس کو کسی ہندو سکھ کا بھائی کہہ دوں، تو اس کو مرچیں نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ تمہاری نیت کا ہے، تمہارے دل میں نبی کا ادب نہیں ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ ہمارا جواب کیا ہے؟ نبی بلا شبہ بشر ہیں، نبی بلا شبہ آدمی ہیں، اولاد آدم ہیں، کوئی شبہ نہیں، مگر میرا نبی اصل آدم بھی ہے، کیونکہ اگر
نبی نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام نہ ہوتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا بھائی کہہ سکتے نہیں. وہ ہمارے استاد ہیں، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، کوئی شبہ نہیں. تو یہاں اس قال لہم اخوہم چونکہ آیا ہے تو میں نے اس لیے یہ بات بھی کر دی تاکہ کہیں جی قرآن نے کہا ہے. اخوہم کا مطلب ان کی قوم برادری کے وہ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ کوئی معاملہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تم نے دیکھا ہے، امین ہے، امانت دار ہے، وہ غلط بیانی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو جب بندوں کے معاملے میں خیانت نہیں کرتے، رب کے معاملے میں کیسے کریں گے؟ یہ رب کا پیغام صحیح صحیح پہنچاتے ہیں. اور تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، اجرت نہیں مانگتے، تمہیں دین سکھا رہے ہیں تو تم سے اس کے بدل میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتے. ان کا اجر تو اللہ پر ہے، وہ سارے جہانوں کا رب، وہی عطا کرنے والا ہے. تم دے بھی کیا سکتے ہو؟ تمہارے پاس ہے ہی کیا تمہارا؟ تو یہ بات نبیوں نے کہی اور کہا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. لیکن انہوں نے کہا آپ کے پاس تو کمینے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ، نیچ لوگ ہیں. مال جس کے پاس نہیں اس کو نیچ کہہ دیا.